نماز میں، مسجد میں، نکاح کے موقع پر، حتیٰ کہ حرم شریف جاتے ہیں تو طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور یعنی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، بس ویڈیو بن رہی، ریکارڈ بنا رہے ہیں، یادگار بن رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے اقدس پہ جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ جاتے، نگاہیں کو جھکا کر دل میں سلام پڑھتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، بجائے اس کے وہاں پر ہم جو ہے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ بعض ظالم تو ایسے کرتے ہیں کہ وہیں پر وہ رابطہ کرتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے میں اس وقت روزے پر ہوں، اور گھر میں پتہ چلا کہ بیوی سے رابطہ ہو گیا، اس کی تصویر ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور وہ اس کو ذرا شرم حیا نہیں۔ تو آپ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے اقدس کے سامنے یہ سب کام ہو رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بے ادبی نہیں، کوئی دین کی۔ اب جب یہاں کوئی منع کرتا ہے، کہتے ہیں کہ وہاں روزے پہ بھی تو لوگ کرتے ہیں، اور بھائی غلط کام اگر تم وہاں کرو گے تو جائز تو نہیں ہو جائے گا۔ حرم شریف میں کوئی غلط کام کرو گے تو یہاں اس کے لیے جواز کے لیے دلیل تو آپ پیش نہیں کر سکتے، وہ تو وہاں بھی غلطی ہے۔ جو وہاں کر رہے ہو وہ کون سا درست ہے جو یہاں اس کو دلیل بنا رہے ہو؟ وہاں تو اگر ایک نیکی پر 1,00,000 کا اجر ملتا ہے تو گناہ کا وبال بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ آپ دیکھیے ایک گناہ وہ ہے جو ہم گھر میں کرتے ہیں، یقیناً گناہ تو ہے لیکن گھر پہ کر رہے ہیں، مسجد نہیں ہے وہ۔ ایک گناہ یہ ہے کہ مسجد میں آ کے کریں، تو بتائیے وہی گناہ جو ہم گھر میں کر رہے تھے جب مسجد میں کریں گے اس کا وبال بڑھ جائے گا کہ نہیں؟ اسی طریقے سے وہی گناہ خدا نہ کرے ہم جا کے مسجد نبوی میں کر رہے ہیں اور زیادہ وبال بن جائے گا کہ ایسے مقدس مقام پر آئے ہو اور اس مقام پر بھی گناہ کا کام ترک نہیں کرتے۔ پھر اس سے بڑھ کر اگر ہم حرم شریف میں وہی کام کر رہے ہیں تو بتائیے اور کتنا سخت گناہ بن جائے گا۔ تو جتنا مقام مقدس ہوتا چلا جائے گا اتنا گناہ کا وبال بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے وہاں کوئی عمل اگر کوئی کر رہا ہے وہ غلط ہے تو اس کی وجہ سے اس کو دلیل نہیں بنا سکتے کہ صاحب وہ جائز۔ اکثر لوگ وہاں کے دلیل دیتے ہیں کہ صاحب حرم شریف میں تو یہ ہوتا ہے، تو حرم شریف میں بھی کوئی فرشتے تھوڑی کر رہے ہیں، وہ ہم ہی تو کرتے ہیں، وہ غلط کام بھی تو ہم ہی کر رہے ہیں۔ اور کون سا عالم ہے جو تمہیں کہتا ہے کہ ایسا کرو؟ ہر آدمی اپنی سوچ کے مطابق کام انجام دے رہا ہے اور اس کو اپنی نظر میں اس نے جائز قرار دے دیا ہے۔ اب پھر یہاں آنے کے بعد اس کو دلیل بناتے ہیں کہ یہ وہاں تو ممانعت نہیں۔ 83 کے اندر مسجد نبوی میں بھی کیمرہ لے جانا منع تھا، توڑ دیتے تھے، اور مسجد حرام میں بھی داخلہ منع تھا۔ لیکن پھر جیسے زمانہ آگے جاتا گیا آہستہ 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 دین کے معاملات میں ڈھیل ہوتی چلی گئی، جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ اتفاق سے ابھی جب میں پچھلے اکتوبر میں جانا ہوا تو وہاں بیت اللہ کا دروازہ کھلا۔ جب بیت اللہ کا دروازہ کھلا، اب یقین کریں لوگوں نے طواف کرنا چھوڑ دیا، سوائے کچھ لوگوں کے جو اللہ کے بندے لگے ہوئے تھے وہ طواف کر رہے تھے، لیکن سب اس کام میں مشغول ہو گئے کہ بیت اللہ کا، اور سب نے اپنے اپنے موبائل نکال لیے، ہزاروں کی تعداد میں مکھیوں کی طرح، یعنی موبائل ہی موبائل نظر آ رہے تھے اوپر اٹھے ہوئے، اور طواف جیسا عمل چھوڑ دیا۔ آپ سوچیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری کیا توجہ ہے، ہم نے بیت اللہ کا کیا احترام کیا۔ سب اس کو دیکھنے لگے کہ بیت اللہ کا دروازہ کھل رہا ہے اور وہاں پر آ رہے ہیں، فوج آ گئی ہے اور حکومت کے کارندے آ گئے ہیں، اور جو وہاں پر آئے ہوئے اندر جانے کے لیے ان کو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو ہم یہ کام اپنی طرف سے انجام دیتے ہیں مسجد میں کرنا تو بالکل غلط ہے، اس کے تقدس کے خلاف ہے۔ نکاح سے فارغ ہوتے باہر نکلے باقاعدہ گروپ فوٹو بنواتے ہیں دولہا کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ یہاں کھڑے ہو کے، خود منع کرتے ہیں کئی مرتبہ ہم نے۔ اب لازمی بات ہے کہ ڈنڈا لے کے سر پہ مارنے سے تو رہے، لیکن جہاں تک منع کرنا ہو سکتا ہے منع کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، دیکھیے اگر کوئی آدمی گناہ سے نہیں بچ رہا تو کم از کم اس گناہ کو گناہ تو سمجھے۔